جی تو اب چلتے ہیں اگلی حدیث شریف کی طرف۔ 3 لوگوں، چیزوں، کاموں کے بارے میں جو ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 کر کے بتائے، ان کے انجام کے بارے میں خبریں عطا فرمائی۔ ان میں سے اگلی حدیث یہ جس کا ابھی ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ وہی بات جو سابقہ حدیث شریف میں تھی، 3 لوگ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والا دن بات بھی نہیں کریں گے اور ان کے لیے یقیناً شدید عذاب ہے۔ اب یہ 3 کون ہیں؟ پہلا ان میں سے شیخ زانی، بوڑھا شخص جو بڑھاپے میں آ جانے کے باوجود بھی زنا کرتا ہے، توبہ نہیں کی اس نے اس بدفعلی سے، اس حرام گناہ کبیرہ سے۔ اور دوسرا ملک کذاب، جھوٹا حاکم۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں، اوور آل مسلم سوسائٹی، ہول اوور دا ورلڈ، یہ دیکھ لیجئے کہ ایک چھوٹے سے درجے سے لے کے بڑے حاکم تک، کسی ملک، کسی بستی، ہر ایک مختلف درجات کے، چھوٹے سے لے کے بڑے حاکم تک کتنے سچے ہیں اور کس قدر جھوٹ ہوتا ہے ان کی باتوں میں، قولی جھوٹ باتوں میں، عملی جھوٹ کاموں میں۔ تو وہ ملک کذاب، جھوٹ بولنے والا، جھوٹا حاکم، یہ بھی ان 3 لوگوں میں سے ہے۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ وعائل مستکبر، غریب ضرورت مند شخص لیکن تکبر بھی کرتا ہو۔ ایک تو ہے غریب ہے، ضرورت مند ہے، سفید پوش ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن اگر اس کی کوئی مدد کی جاتی ہے تو وہ اللہ کا نام لے کے اس کو قبول کر لیتا ہے، تکبر نہیں کرتا، جسے عموماً لوگ خودی یا عزت نفس کا نام دیتے ہیں۔ خودی اور عزت نفس کچھ اور ہے، اور غریبی اور پریشانی کے حالت میں کسی کی طرف سے مدد کو قبول کرنا کچھ اور ہے، رد کرنا کچھ اور ہے۔ تو وہ عائل مستکبر، وہ شخص جو کہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، لیکن جب اس کی طرف کوئی مدد آتی ہے تو وہ تکبر کے ساتھ اس کو قبول نہیں کرتا، یا لوگوں کے ساتھ انداز رویہ بھی اس کا متکبرانہ ہوتا ہے، جیسے معاذ اللہ اس کے پاس پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی عطا میں سے کیا کچھ ہے۔ کیونکہ جس کے پاس جتنی بھی اللہ کی عطا ہو، تکبر کے لیے تو کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا۔ تو عائل مستکبر، غریب ضرورت مند، متکبر، یہ بھی ان 3 لوگوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ہمارے سب کو، اور ہمارے ہر ایک کلمہ گو بھائی کو، بہن کو، یہ باتیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم میں سے کسی میں کوئی بھی ہے، ان میں سے کوئی صفت ہے، تو اللہ ہمیں اس سے نجات دے اور محفوظ رکھے، اور ہمیں اس کے اور اس کے آخری نبی رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع فرمان بنا کے زندہ رکھے، اور ان کی تابع فرمانی پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، اور اس حال میں ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں کہ وہ ہم پہ راضی ہو۔ وصلی وسلم وبارک علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔